بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج قاسم علی شاہ صاحب سے ہم نے وقت لیا ہے, میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان سے کچھ بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ کرنٹ افیئرس کا معاملہ ہے, قاسم علی شاہ صاحب ایک چیز میری نظر سے گزری, چونکہ وہ ہم ویڈیو بنانے کے لیے دیکھتے رہتے ہیں ویب سائٹس, اخبارات, کہ جی وہ کچھ خواتین کے حوالے سے, خاتون کے حوالے سے آپ نے کہہ دیا کہ اس کا یہ کام ہے. وہ کیا چکر کیا تھا کہ جی یہ قاسم علی شاہ صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا کہ خواتین صرف یہ کام کر سکتی ہیں, ایسے کر سکتی ہیں, کیا چکر ہے؟ اچھا دیکھیں جی, میری اگر وہ مکمل ویڈیو دیکھی جائے اور سیاق و سباق کے ساتھ دیکھی جائے تو میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ خواتین صرف یہی کام کر سکتی ہیں. اور وہ کام کیا تھے ویسے وہ بھی بتا دیتا ہوں. میرا کہنا یہ تھا کہ جو پوری سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی میں عورت کے دو رول بڑے امپورٹنٹ ہیں جس پہ پوری سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے, اور وہ آپ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری نکال لیں, یہ آپ کو ملے گا. ایک ماں کا رول ہے, دوسرا بیوی کا رول ہے. اچھا, اس کے علاوہ جتنے رول ہیں وہ اس سے نیچے ہو سکتے ہیں, اس سے اوپر نہیں ہو سکتے. مثال لیجئے کہ کوئی ملک کی وزیر اعظم ہے یا بادشاہ ہے فیمیل, اس کا جو پہلا رول ہے, بڑا بیسک رول, جو جس پہ کہہ لیجئے گھر کھڑا ہے, وہ ماں کا رول ہے یا بیوی کا رول ہے. اچھا, باقی سب رول جو ہیں میں ان کو ڈینائی نہیں کرتا. اگر میں اس کا منکر ہوں یا میں کہہ لیجئے اس کے خلاف ہوں تو میری اپنی مسز جو ہیں وہ اے ڈی آر کے ونگ میں نہ یہاں موجود ہوں, وہ خود جسٹس انوار صاحب کے ساتت صلح کرواتی ہیں لوگوں کی. تو میں اتنا قائل ہوں کہ میری بیٹی اسکول پڑھ رہی ہے اور وہ خواب دیکھتی ہے کہ میں نے آپ کی طرح اسکول کا پرنسپل بننا ہے, کسی ادارے کو ہیڈ کرنا ہے, تو میں اس کو روکوں؟ میں نے تو کبھی نہیں روکا. اچھا, اب میرا یہ کہنا کہ عورت کی تربیت ہونی چاہیے, یہ تربیت کا مطلب وہ جو ایکسپلینیشن ساری ہم نے ٹویٹر پہ دیکھی وہ بھی میں نے نہیں کہا. آپ تو کسی بھی چیز کا نام تربیت رکھ سکتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ تربیت تو علم کی ہے, تو اخلاق کی ہے, وہ تو رویے کی ہے, وہ تو اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی ہے. اسامہ صاحب, میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں دنیا کی عظیم مائیں یا کامیاب لوگوں کی مائیں یا مشہور لوگوں کی مائیں, اس طرح کی بے شمار کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, ان سب کتابوں میں دنیا کے سب ہیروز نے مانا ہے, وہ اقبال ہو, وہ سر سید ہو, وہ کوئی بھی ہو, اس نے مانا ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے اگر رول ہے تو ماں کا رول ہے. وہ آپ عیدی کو پڑھ لیجئے, وہ کہتا ہے جی 2 آنے مجھے دے کے کہتی تھی, ایک آنا کھا لو, ایک آنا بانٹ دینا. وہ کہتا ہے اگر مجھے ایک آنا بانٹنے کا سبق نہ ملتا ماں سے, میں کبھی عیدی نہ بنتا. تو میرا میسج تو یہ تھا. اب سر تشریح تو 2 لوگوں کی تشریح, تاریخ کے 2 مورخ ایک واقعے کو 2 طرح سے لے لیتے ہیں. یہ آپ کی کل کی تاریخ ہے, آپ کرنٹ افیئرز کرتے ہیں, آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ کسی بھی تاریخ کو اگر نریٹ کریں گے, وہ اخبار بدل لیں گے, تاریخ بدل جائے گی. آپ ایک ہی دن کے 2 اخبار نکال لیجئے, دونوں اخباروں کی سرخیوں کی شکل مختلف ہوتی ہے, 2 اخباروں کو لکھنے والے, نریٹ کرنے والے 2 لوگوں کی شکل مختلف ہو جاتی ہے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اس میں ایک حصے کو نکال کے تھوڑا سا اس طرح کا, اس لیے میں نے کوئی رسپانس بھی نہیں اس پہ دیا. حسد اور ہوس, اب آپ کو بھی پتہ لگ گیا ویڈیو میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں. مشکل کام ہے, میں تو آپ کی ہمت کو داد دوں گا. میں تو بڑی دیر کے بعد اس ٹی وی اسکرین پہ آیا, میں سوشل میڈیا پہ پہلے پیدا ہو گیا اور تھوڑا سا جوان اور بالغ ہو کے اس اسکرین کو میں نے دیکھا. آپ کی تو پیدائش اس پہ ہوئی ہے, آپ زیادہ میرے سے بہتر جانتے ہیں یہ کتنا مشکل کام ہے. وہ ایک بیچ میں سے جملہ نکالا اور اس کے بعد کیسے اس سے آپ کو سباب کے چیز کو کہہ لیجیے. اچھا, کامیاب انسان کسی بھی فیلڈ میں کیا 3 کام کرے کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے, کسی بھی جانا چاہتا ہے, وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اچھا سر دیکھیں, کیونکہ یہ میرا نالج یہ سوال اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم جرنلی لیتے ہیں ساری, یہ کوئی اسپیسیفک سچویشن کو ایڈریس نہیں کر رہی ہوتی. لیکن جرنلی میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو ایسا کام کرنا چاہیے جو اس کو پسند ہے, پہلی بات. دوسری بات, اس کو اپنے کام کا ماہر ہونا چاہیے, اس کو اپنے کام کی قابلیت, اس میں جو محنت کر کے قابل بننا ہے, ہنر مند بننا ہے. مثلا ٹی وی کی اسکرین ہے, اس وقت آپ کے 128 چینل ہیں شاید, یا 130 یا 32 چینل ہیں. ان 132 پہ اگر 10 اینکر پر چینل لگائیں, نیوز کاسٹر بھی شامل کر لیں, تو 1380 بن جاتے ہیں, 1280 بن جاتے ہیں لوگ جو موجود ہیں. اس میں سے نامور کتنے ہیں, کتنے ایسے ہیں جن کو لوگ سڑک پہ پہچان جاتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو کسی ایمپوریم مار میں پھر رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی میں نے سیلفی کھنچوانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ 1280 میں سے صرف 12 ہوں گے ایسے, یا چلیں ہم تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرتے ہیں 100 ہوں گے شاید, لیکن ان 1180 کو کوئی بھی نہیں پہچانتا, حالانکہ وہ روز ٹی وی پہ بچہ نظر آ رہا ہے یا بیٹی ہماری نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ جو قابلیت ہے, اس قابلیت جس پہ شناخت یا پہچان بنی ہے, اس کے پیچھے زندگی کے کتنے سال ہیں, کتنی محنت ہے. آپ کو اسکرین پہ لوگ بول پہ دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے کتنے سال ہیں, کتنی محنت ہے, کتنی خبریں آپ نے سنا دی, کتنا کچھ آپ نے کیا, کتنی محنت آپ نے کی, کتنا پالش کیا, کتنا گروم کیا. آج کے دن کو دیکھتے ہوئے کو ماضی کو بھول جاتا ہے. ہر پریزنٹ جو ہے اس کا ایک پاسٹ ہے, اور وہ پاسٹ دکھ نہیں رہا ہوتا لیکن وہ ہوتا ہے.
یہ آپ کی دو نظر میں کوئی تیسری چیز بھی ایڈ کر دوں, مجھے یاد آ گیا. تیسری چیز جو ہے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے پروگرس کرتے رہنا, امپرومنٹ کرتے رہنا. ہم لوگ نا کہیں پر راضی ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا پورا دین جو ریجیکٹ کرتا ہے ایگو کو, جو ریجیکٹ کرتا ہے کہ جی تکبر نہیں ہونا چاہیے, جو کہتا ہے کہ جی اپنے آپ کو نہیں کچھ سمجھ جانا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے امپرومنٹ کی اتنی گنجائش ہے, پروگرس کی اتنی گنجائش ہے کہ ہر علم والے پہ علم والا قرآن کہتا ہے. تو آپ بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں. یہ جو کانٹینیوس امپرومنٹ ہے یہ تو دین کا درس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب سے خوبصورت حدیث جو پیک پرفارمنس اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ ملتی ہے وہ یہی ہے کہ مومن کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. وہ ہلاک ہے وہ شخص, ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن اور گزرا ہوا دن ایک جیسا. تو آپ تو ہر دن ہر لہجہ نئی آن نئی شان کی طرف جاتے ہیں. سبحان. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ کامیاب, لوگ آپ کو سنتے ہیں, انسپریشن لیتے ہیں, بہت سی لوگوں کی زندگیاں یقیناً بدل گئیں, ہر جگہ آپ کو بلایا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں ناکامیاں کیا رہیں؟ بے شمار ناکامی. میرا خیال ہے کہ ہر دن بے شمار ایسی چیزیں جن سے میں سیکھ لیتا ہوں, لرن کرتا ہوں. یہ روز ناکامیاں ہوتی ہیں؟ میں کہتا ہوں روز بندہ مانتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا تھا. جب تک آپ یہ مانتے نہیں ہیں, وہ جو نفی ہے وہیں سے ثبات کا سفر شروع ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے آج پینٹ کوٹ ٹائی لگائی ہوئی ہے اور میرے پاس یہ اس وقت ویسٹ کوٹ ہے. یہ ہم نے کہیں سیکھا ہے؟ ہم غلط پہنتے رہے ہیں, کبھی کلرز غلط تھے. آپ نے پنک کے ساتھ اتنا خوبصورت ٹائی کا کلر لگایا, کبھی آپ نے ہریز کے ساتھ لگائی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا غلطی نہ کی ہو. لمحہ بلمحہ ہم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں, ان سے سیکھا ہوتا ہے. روز کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سیکھتے ہیں, روز بات کرتے, معاملہ کرتے, کیسے چلنا ہے, کیسے کہنا ہے, یہ تھرو کرنا ہے جو آپ کا میرا کام ہے بات کو. اس میں ہزار غلطیاں ہماری ہوتی ہیں, اس میں فمبلنگ کی بھی ہوتی ہیں, کانسیپچول بھی ہوتی ہیں, ہمارا گرفت نہیں ہوتی, بعض اوقات کمانڈ نہیں ہوتی, بعض اوقات وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ اسے سیکھتے جاتے ہیں اور آگے چل جاتے ہیں. مقصد کیا ہے زندگی کا؟ کیا کچھ اور اچیو کرنا ہے ابھی زندگی میں آپ نے؟ اچھا میرا خیال ہے میری اچیومنٹ سے زیادہ اہم ہے کہ کوئی بھی شخص جو میری فیلڈ میں ہے, جو بول رہا ہے, جو لکھ رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, اس نے کیا بڑھایا اور کیا کم کر دیا. میں نے کوشش کی کہ سوسائٹی کی خیر بڑھ جائے, لوگ متعارف ہوں کتابوں سے, لوگ خیر کے کاموں سے متعارف ہوں, لوگ اچھے لوگوں سے متعارف ہوں. کسی کا اگر کوئی نیا سفر شروع ہو گیا, خیر کا کوئی سفر شروع ہو گیا, خیر کا کوئی معاملہ شروع ہو گیا, اس کی زندگی میں کوئی اچھی چیز ایڈ ہو گئی, کوئی جملہ ایڈ ہو گیا, میرا ماننا ہے اسامہ صاحب کہ یہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے جس کی لائف میں کوئی بہتری آئی ہے. کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے, کام کرنا اور کسی کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ ایک دم سے کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا کسی کا کنٹریبیوشن کیا ہے. ہم تو اپنے والدین, زندہ والدین کو نہیں سمجھ سکتے. وہ چلے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹھنڈی مٹی کی ڈھیری کتنی اہم تھی جب یہ زندہ تھی. ہم کبھی مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے ہمارے محسن تھے جنہوں نے ہماری زندگی میں کیا کیا رول پلے کیا. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا, شکریہ کہنا چاہتے ہیں لیکن آگے نہیں ملتی وہ چیز, بندہ ہی نہیں موجود ہوتا. میرا ماننا ہے بڑے کام کو, بڑے شخص کو, بڑے درخت کو اور بڑے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے فاصلہ چاہیے ہوتا ہے. سیاست میں آئیں گے؟ میری کوئی نیت ارادہ نہیں ہے, نہ میری پریپریشن ہے, نہ میرا مزاج ہے. آپ دیکھ لیجیے, میں نے اگر زندگی میں کوئی 2 پروگرام اکٹھے کیے ہوں گے, 3 اکٹھے کیے ہوں گے, تو وہ پولیٹیکل نہیں ہوں گے. دوسروں کو موٹیویٹ کرنے والا, سیاست سے اتنا خوفزدہ کیوں؟ نہیں, سیاست سے میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوں. بندے کو اپنی فیلڈ کو دیکھنا چاہیے. یہ آپ کی فیلڈ میرا خیال ہے کہ شاید میں بری لگتی ہے اگر سیاستدان, میں اگر اپنے دل کے جذبات کو, سیاستدان سوسائٹی کا ہیرو ہوتا. یہ وہ بیچارہ ہیرو ہے جو ساری زندگی کام کر کر کے تھک جاتا ہے, اس کو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیں ہمارا کتنا اہم ادارہ ہے فوج, اس کی برانڈنگ کے لیے آپ الفا بریوو بناتے ہیں, آپ سنہری دن بناتے ہیں, آپ عہد وفا بناتے ہیں. اس سوسائٹی کے 2 ایسے پلرز ہیں جس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. ایک ہے بزنس مین, وہ جاب دیتا ہے, وہ ٹیکس دیتا ہے, اس کی وجہ سے پورا معاشرہ چلتا ہے, ریکوگنیشن اس کو نہیں ملتی. ہم کاروباری طور پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس کو گالی نکالتے رہتے ہیں, وہ جی فلانا کاروباری ہے. یہ تو پنجابی میں عام مثال آپ کو ملے گی, یہ دیکھو جی کتنا کاروباری ہے. حالانکہ کاروباری ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ موٹیویشن کا مطلب یہ انسان پازیٹیو دیکھے, ہمارا دین بھی, آپ کی شخصیت بھی اس پر بیس کرتی ہے پازیٹیوٹی پر. لیکن سچ بتائیں, آپ کو لگتا ہے پاکستان واقعی ترقی یافتہ ملک بن جائے گا اور پاکستانی قوم ایک بڑی قوم بن جائے گی دنیا کی, مسلمان دوبارہ عروج پائیں گے؟ واقعی آپ کو لگتا ہے اتنی کتابیں پڑھ کر, اس وقت معروضی حالات دیکھ کر؟ اچھا دیکھیں اسامہ صاحب, ہم بننے کا ورڈ آپ نے اس میں استعمال کیا. یہ بننے کا ورڈ نا, جب چائے پانی علیحدہ, پتی علیحدہ, دودھ علیحدہ اور چینی علیحدہ ہوتی ہے نا, تو وہ بھی چائے نہیں لگ رہی ہوتی.
آپ کا گھر بن رہا ہوتا ہے, آپ سریا بجری سارا سامان لا کے رکھتے ہیں, 2 کمرے غلط بن جاتے ہیں, آپ اس کو ڈیمالش کرواتے ہیں, پھر نئے سے شروع کرتے ہیں. یہ اس کا دورانیہ ہوتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں کنال کا گھر سال میں بن جائے گا, چائے جو ہے 10 منٹ میں بن جائے گی, آپ آٹا گوندتے ہیں روٹی کتنی دیر میں پک جائے گی, کھانا اتنی دیر میں بن جائے گا. آپ ایک کتاب لکھتے ہیں, اس کا پہلے اسکیچ کرتے ہیں, اس کا ایک دورانیہ, ایک پروگرام کرتے ہیں, اس کی ایک پہلے تیاری ہے, اس پروگرام کے کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کی ریٹنگ کیا ہے. جو نیشن یا قوم ہوتی ہے, ہم سب سے پہلے سمجھیں, ہمیں نا پاکستان کو چائنا سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, یہ بڑی ہم زیادتی کر جاتے ہیں. ہمیں پاکستان کو ساؤتھ کوریا سے نہیں شیئر کرنا چاہیے, ہمیں پاکستان کو ترکی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے. وہ دیکھیں جی چائنا 1972 میں کہاں تھا, یہ کہاں پہنچ گیا. سر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, جتنے چیلنج آپ کے کنٹری کو فیس کرنے پڑے ہیں اور کرنے پڑے ہیں, میرا یہ دعویٰ ہے دنیا کی کسی قوم کو نہیں کرنے پڑے. جتنے مسئلے, مسائل, ایشوز, ہرڈل, جنگیں, ہر طرح کی جنگ, دہشت گردی تو آپ ایک جنگ کہتے ہیں, آپ اکانومی کی وار نہیں لڑے, آپ نفسہ نفسی کی جنگ نہیں لڑے, آپ انسیکیورٹی کی جنگ نہیں لڑے, آپ انسرٹنٹی کی جنگ نہیں لڑے, آپ لیڈرشپ میں کیا تو رجال نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ لگ گیا کہ صرف ایک بندہ بھی ٹھیک ہو جائے, بے شک ٹاپ پہ پہنچ جائے. یہ متھ پوری قوم کا متھ ہے. اے بندے نو کر سکتا ہے, کردہ کیوں نہیں. اس کی جگہ آپ دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا اس کے ہاتھ بندے ہوئے. آپ کسی جج کو برا کہتے ہیں, آپ اس کی جگہ آ کے دیکھیں, این ممکن ہے اپنی پوری کیپیسٹی میں وہ کر رہا ہو. یہ آپ کا میرا کام ہے. ہمیں کئی لوگ رستے میں مل جاتے ہیں, ہمیں نصیحت کرنے لگ پڑتے ہیں, اے تسی ٹھیک نہیں کر رہے, اے تسی سمجھاؤ. مجھے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی شاہ جی تسی ٹھیک کیوں نہیں کر رہے. تو جو میں کر سکتا ہوں سر, میں اپنی فل کیپیسٹی میں کر سکتا ہوں, اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں. اس کیمرے کے پار جو دنیا ہے, شاید سب ہم سے راضی نہیں ہو سکتے. اچھا, گھروں میں خوشحالی وہ کیسے لے کر آئیں؟ گھروں میں لوگ آپ کو بھی بڑا سنتے ہیں, میاں بیوی, ماں باپ, سارے ریلیشن شپس, اصل چیز تو وہ ہوتی ہے. سر درگزر کرنا سیکھیں, درگزر کرنا بڑا ضروری ہے. وہ جو میری گزارش تھی کہ بیٹیوں کی تربیت ہونی چاہیے, ہمیں اپنے فیمیلز جو ہماری ہیں تربیت کرنی چاہیے. وہ تربیت کا مطلب درگزر سیکھنا ہے. اور میرے کسی دوست نے بڑا اچھا کام کیا, وہ جو ساری میرے خلاف ایک کمپین چلی, اس نے محنت کر کے جو میں نے بندوں کو باتیں کہی ہیں, لڑکوں کو, کہ تمہاری یہ ٹریننگ ہونی چاہیے, اس نے 18 منٹ کی ایک ویڈیو ریڈی کی, ٹی وی کلپس تھے میرے لیکچر سے. اس نے کہا شاہ صاحب یہ تو آپ نے یہاں پر ایک جگہ صرف کہا ہے فیمیلز کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اس سے 100 گنا زیادہ آپ نے کہا کہ بندوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. نکھٹوؤں کو میں نے کتنا سخت بولا ہوا ہے, اور کام چوروں کو میں نے کتنا سخت بولا ہوا ہے, اور کام کو جو عزت نہیں کرتے ان کو کتنا سخت بولا ہوا ہے, اور جو گھر کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے ان کو کتنا سخت بولا, اپنے بچوں کو صحیح طرح نہیں پالتے میں کتنا سخت بولا ہوں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ گھر کی خوشحالی درگزر سے شروع ہوتی ہے, معافی سے شروع ہوتی ہے. آخری سوال, نفرت کسی سے ہوئی, کسی چیز سے, لوگوں سے کبھی؟ اچھا دیکھیں, آپ اگین وہ جو درگزر اور معافی آپ نے کہا ہے, یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے. اسامہ صاحب آپ کو میری زندگی کے وہ سب کے سب لوگ جو میرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, آپ اگر ان سے پوچھیں گے میں ہمیشہ ان کو عزت سے ملوں. وہ کبھی آ جائیں, میری کوشش ہوتی ہے میں خالی ہاتھ نہ جانے دوں. وہ کبھی آ جائیں میں چائے پلاتا ہوں, میں کبھی آ جائیں میں ان کو شرمسار نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے, میں نے سیکھا ہے کہ یہ جو کھڑکی کھلی ہونا, واپسی کا رستہ چھوڑ دینا, یہ بڑا ضروری ہے. ہم حتمی طور پہ کہہ دیں یہ بندہ خراب ہے, یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے, یہ تو رب کے کام ہے, پتہ نہیں کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا. دعا کیا مانگتے ہیں؟ خیر کی مانگنی چاہیے, برکت کی مانگنی چاہیے, اس کے فضل کو مانگنا چاہیے, اس کے رحم کو مانگنا چاہیے. جتنے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں یہ حق سے زیادہ ہیں. آپ کا بھی بھابھی سے کبھی جھگڑا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی وہ اچھا بندہ, شریف بندہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا اختلاف نہ ہو, اور شریف بندہ ڈرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہم گمنام ہوتے ہیں. اسامہ کی جب شادی ہوئی ہوگی ہے قاسم علی شاہ کی, میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا, میری موٹر سائیکل کی کلچ کی تار خراب ہو جاتی تھی, میرے پاس ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اب یہ جو ریناؤن 4 بندے جس کو جانتے ہیں اس کے پاس صرف عزت ہے اور سب سے زیادہ پیاری اس کو عزت ہے. تو وہ اس سے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ زوجہ ماجدہ کی رسپیکٹ کی جائے, ان سے ڈرا جائے. اچھا, بچے جو ہیں, آپ نے بیٹی کا بھی ذکر کیا, وہ بھی اسی طرح لوگوں کی طرح آپ کو سنتے ہیں, یا وہ گھر کی مرغی دال برابر تو نہیں ہوگی کہ بابا تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں؟ اچھا, میں بچوں کے لیے ٹرینر نہیں ہوں, بچوں کے لیے اسپیکر نہیں ہوں, بچوں کے لیے میں بڑا فرینڈلی باپ. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو تربیت ہے یا والد ہونا ہے یا والدہ ہونا ہے, اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن اچھی ہونا. یہ نصیحت تو مسجد کے ممبر سے بڑی زیادہ ہو رہی ہے. یہ تو آپ واٹس ایپ کھولیں تو 1000 آپ کو اچھے میسج مل جائیں گے, یوٹیوب کھولیں 1000 اچھے لیکچرز مل جائیں گے, گوگل پہ ڈھیر لگا پڑا ہوگا, گھر میں لائبریریوں میں ڈھیر لگا پڑا ہوگا, ٹی وی لگا لیں ایسے اچھے مذہبی پروگرام مل جائیں گے. پاکستان کا دنیا بھر کا ہر مبلغ پتہ نہیں کیا کیا بات کر رہا ہے. یہ نصیحت تو آپ کو کہیں پر بھی مل جاتی ہے. شفقت, پیار, درگزر, ساتھ لگانا, سمجھانا, احساس کرنا, ایمپتھی, اس کے درد کو سمجھنا, یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہ اسامہ صاحب آج سائیکالوجی ماننے لگ پڑی ہے.
وہ بچے جن کو محسوس نہیں کروایا گیا ہوتا، رشتوں کو محسوس نہیں کروایا گیا ہوتا، جن کو ہم نے ان کی معصومیت کو انجوائے نہیں کیا ہوتا، جن کو اپنے ساتھ نتھی نہیں کیا ہوتا، وہ روتھلیس ہو جاتے ہیں، ان کا کرمنل بننے کا. آپ سے بات کرتے رہیں. آخری سوال کیا ہے کہ بھی ایک چیز میں اپنے پسندیدہ شخصیات سر جلدی سے. بے شمار ہے سر. میرا شاید بچپن سے جو مزاج رجحان تھا وہ تھوڑا صوفی مزاج تھا. تو مجھے ابتدا پہ ہی کہہ لیجئے جتنے ہمارے اچھے لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، مجھے زاویہ جب سمجھ بھی نہیں آتا تھا میں تب سنتا تھا اس کو. میں طوطا کہانی اور یہ سارے منچلے کا سودا ان سب کو میں نے بیٹھ کے دیکھا ہوا ہے. وارث میں نے ہوش و حواس میں نہیں دیکھا کیونکہ عمر بڑی چھوٹی تھی میری، لیکن آپ وہ سب چیزیں. میں امجد اسلام امجد صاحب کا بڑا دیوانہ ہوں، میں سرفراز شاہ صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں عرفان الحق صاحب سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے، واصف علی واصف صاحب کی کتابوں سے بڑا سیکھا ہے، اشفاق صاحب سے میری چند ملاقاتیں ہیں، ان کی کتابوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے. بانو آپا کا آج دن ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج میرے پیج پہ کتنی پوسٹیں بانو آپا کے لیے لگی ہوں گی کہ جی ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا اور ان کا قرضہ ہے ہم پہ کہ ہم نے راجا گدھ کا بھی پڑھا تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ جناب. کمنٹس میں کیسا لگا؟ میرے لیے تو واقعی انسپریشنل شخصیت ہیں. امید ہے آپ کو بھی انٹرویو اچھا لگا ہوگا. اللہ حافظ.